الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے مختلف پہلو کے حوالے سے سن رہے ہیں۔ اپنے پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے امام اہل سنت کے خاندان اور آپ کے بعض اساتذہ کا ذکر کیا تھا۔ آج کے سلسلے کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی امام اہل سنت کا جو شوق علم تھا، ذوق مطالعہ تھا کہ کس قدر امام اہل سنت علم حاصل کرنے کا شغف رکھتے تھے اور کس قدر امام اہل سنت مطالعہ کیا کرتے تھے، اس کی کچھ مثالیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے سلسلے کے اندر بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ضمن میں انشاءاللہ دیگر مدنی پھول بھی حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ساری باتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ علماء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بھی انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ عام طور پر کسب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یعنی بندے کو کوشش کرنا پڑتی ہے کہ وہ محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ علم حاصل کرتا ہے، یعنی وہ محنت کر کے علم حاصل کرتا رہتا ہے اور اپنا مقام و مرتبہ علمی اعتبار سے بڑھاتا رہتا ہے۔ دوسری صورت جو نادر ہے اور کامیاب ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعضوں کو اپنی جناب سے براہ راست علم عطا فرماتا ہے، یعنی ان کے دل کے اندر علمی باتیں اللہ تبارک و تعالی ڈال دیتا ہے۔ وہ بظاہر کسب کے محتاج نہیں ہوتے، لیکن اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کا علم کبھی بھی شریعت مطہرہ کے ظاہری علم سے ٹکراتا نہیں، ان کا علم بعینہ ہی ویسا ہی علم ہوتا ہے جیسا کہ علماء نے علم حاصل کیا ہوتا ہے۔ اس کو علم لدنی کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ بہت ساری مثالیں، بہت سارے علماء ایسے موجود ہیں، اولیاء ایسے موجود ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا، لیکن یہ یاد رہے کہ علماء کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق بھی عطا کی کہ وہ ظاہری طور پر بھی علم حاصل کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے خاص طور پر ان پر کرم فرما کر انہیں علم لدنی بھی عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نیک بندے، صحابہ کرام علیہم رضوان، اولیاء کاملین ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے بچپن ہی سے علم کی جستجو کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کی بہت ساری مثالیں کتب کے اندر موجود ہیں۔ مثلاً صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک بہت بڑا نام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض ہی صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہیں کہ جنہوں نے 1000 سے زیادہ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آگے بیان کی ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کو آگے روایت کیا ہے۔ بعض علماء نے ان کی تعداد 6 لکھی، بعض نے ان کی تعداد 7 لکھی ہے۔ ان میں ایک بنیادی نام، ایک سر فہرست نام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت فقط 13 سال کے تھے، یعنی آپ کی عمر مبارک بہت چھوٹی تھی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے احادیث طیبہ بہت زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے، تابعین کے سامنے بیان کی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی کہ آپ کو بچپن سے ہی اس بات کی جستجو تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کریں، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے بارے میں جانیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اندر یہ خوبی دیکھی تھی، اسی لیے ان کو دعا عطا فرمائی تھی، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے کر گئے، تو میں پانی کا برتن لے کے گیا
اور میں نے باہر رکھ دیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ پانی کا برتن رکھا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کس نے رکھا ہے؟ جب بتایا گیا کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے رکھا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے اور ان کو دعا دی کہ اللہم علمہ التاویل، کہ اللہ ان کو قرآن کی تفسیر کا، تاویل کا علم عطا فرما، سمجھداری ان کو عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا اس لیے دی کہ یہ انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ عام طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام باوضو رہا کرتے تھے۔ اب قضاء حاجت سے فارغ ہو کر پانی کی ضرورت پڑتی کہ جس سے وضو کیا جا سکے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بغور مطالعہ کرنے والے تھے، انہوں نے اسی سمجھداری کے ساتھ، اسی چیز کو دیکھتے ہوئے انتہائی سمجھداری کے ساتھ پانی لا کر رکھ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت پڑے گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرمائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ان کی سمجھداری پر، خدمت کرنے پر یہ دعا عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ کی سیرت کے اندر مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، وصال ظاہری ہوا، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ چلو ہم صحابہ کرام علیہم رضوان، جو بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ خود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیثیں نہیں سنی تھیں، لیکن بہت زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ اس کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھی سے کہنے لگے کہ چلو علم حاصل کرتے ہیں، ان سے حدیثیں سنتے ہیں۔ تو ساتھی نے کہا تم کیا چاہتے ہو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہوں اور لوگ تم سے رجوع کریں؟ یہ جو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، حدیثیں سننے کے لیے جا رہے ہو، تو تمہارا کیا ارادہ ہے کہ لوگ تمہارے ارد گرد آئیں گے مسائل پوچھنے کے لیے، حدیثیں تم سے پوچھنے کے لیے آئیں گے، حالانکہ بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب ان کا یہ حال دیکھا تو ان کو ان کے حال پر چھوڑا اور خود جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپ گھروں پر جاتے، ان سے علم حاصل کرتے، اور بڑی اس میں آپ نے مشقتیں اٹھائیں، مشکلات اٹھائیں، لیکن پھر آپ کے حالات کے اندر یہ لکھا ہے مستدرک حاکم کے اندر ہی کہ وہ ساتھی جن کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بہت پہلے چھوٹی عمر کے اندر کہا تھا کہ چلو علم حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہ چھوڑ دیا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں، لوگ انہی سے مسائل پوچھیں گے، تمہارے گرد کہاں آئیں گے؟ تو اس نے دیکھا، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے گرد لوگوں کا جھمگٹا ہے جو ان سے علم حاصل کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار نکلا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابیت کے اعتبار سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو مرتبہ عطا فرمایا، دیگر فضائل عطا فرمائے، لیکن ایک مقام اور مرتبہ یہ عطا فرمایا کہ آپ کی علمی جستجو کے حوالے سے آپ نے جو کوشش کی، آپ نے جو محنت کی، لوگوں کا رجوع اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی طرف کر دیا۔ یوں ہی سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، اور چونکہ انتہائی حسین و جمیل تھے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ کیونکہ چھوٹے ہیں، خوبصورت ہیں، ان کو پڑھانا فتنے کا سبب کہیں دوسروں کے لیے نہ بن جائے، تو پہلے تو فرمایا کہ جا کے سر کے بال مڈا کے آ جاؤ تاکہ خوبصورتی میں کچھ کمی آ جائے۔ جب سر کے بال مڈا کے آئے تو خوبصورتی کے اندر اضافہ ہو گیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ جاؤ پہلے قرآن پاک حفظ کر کے آؤ۔ یہ فقہی مسائل سیکھنے کے لیے آئے تھے، مسائل کو سمجھنے کے لیے آئے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جاؤ پہلے قرآن حفظ کر کے آؤ۔ یہ گئے، ایک ہفتے کے بعد واپس آ گئے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ پہلے قرآن حفظ کر کے آؤ پھر میرے پاس آنا، تو پھر ایک ہفتے کے بعد آ گئے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ میں نے پورا قرآن پاک ایک ہفتے کے اندر حفظ کر لیا ہے، اب میں آپ سے علمی مسائل سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے انتہا متاثر ہوئے اور ان کو امام اعظم نے اپنے شاگردوں کے اندر شامل فرمایا۔ تو آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف کے بعد سب سے بڑھ کر مقام و مرتبہ آپ کا کہلاتا ہے، اور فقہ حنفی کے جتنے مسائل ہیں ان میں ایک بہت بڑا حصہ، اکثر حصہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے جو ہم تک انہی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ تو ان کا مقام و مرتبہ بھی اس لیے بلند ہوا کہ بچپن ہی سے محنت کرتے رہے، علم حاصل کرتے رہے۔ اس طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو آپ دیکھیں تو اولیاء میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے 17 سال کی عمر میں ہی اجازت لے کر اپنی والدہ سے آپ چلے گئے تھے، بغداد کی طرف سفر اختیار کیا اور علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا،
میں علم کا درس دیتا رہا، لیتا رہا، یہاں تک کہ میں کتب بن گیا۔ تو ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار رہا کہ جس طرح علم لدنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کثیر کو عطا فرماتا تھا، تو وہ کسب کے ذریعے بھی، محنت کے ذریعے بھی علم حاصل کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ بچپن سے اس حوالے سے محنت کیا کرتے تھے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے اندر بھی ہمیں یہ دونوں کی دونوں باتیں نظر آتی ہیں کہ آپ کی سیرت طیبہ میں غور کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر علوم آپ کو اپنی جناب سے عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو علوم عطا ہوئے، لیکن آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے علم کے حصول کے لیے بڑی محنت کی، اور بچپن سے لے کر آخر عمر تک امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ یہ علم کے طلب کرنے میں، علم کو آگے پہنچانے کے لیے ہمیشہ کوششیں کرتے رہے، محنت کرتے رہے۔ کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے اس کی بیان کرتا ہوں کہ امام اہل سنت کس قدر علم کے لیے محنت کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی ابتدا ہوئی پڑھائی کے لیے، آپ کو مدرسے بھیجا گیا پڑھنے کے لیے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر عمومی طور پر مدارس اسلامیہ کے اندر جمعے کے دن چھٹی ہوا کرتی ہے۔ تو امام اہل سنت پڑھنے کے لیے تشریف لے کر گئے۔ آپ کی ہمشیرہ جو بڑی بہن ہے آپ کی، وہ فرماتی ہیں کہ جب امام اہل سنت پڑھنے کے لیے جانے لگے تو پورا ہفتہ پڑھنے گئے، جب جمعے کے دن آیا تو اس دن بھی آپ نے پڑھنے کے لیے تیاری شروع کی کہ میں نے مدرسے پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ اب عام طور پہ بچے روتے ہیں، لیکن امام اہل سنت ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جمعے کا دن ہے، والد صاحب نے کہا کہ آج کے دن پڑھائی نہیں ہوتی، آج کے دن گھر ہی پر رہنا ہے، پڑھائی کے لیے نہیں جانا۔ تو اس وقت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر والد صاحب نے یہ بات بٹھا دی کہ جمعے کے دن جو ہے وہ عبادت کی جاتی ہے، جمعہ کا دن ایک اہمیت ہمارے درمیان رکھتا ہے، اس دن مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے نہیں جانا ہوتا۔ تو یہ چھوٹی سی عمر سے ہی امام اہل سنت کا علمی ذوق ہمارے سامنے اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک شعر منسوب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ من طلب العلا سحر اللیالیہ، کہ جو بلندی کا طالب ہوتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے، یعنی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمائے، بلندی عطا فرمائے، تو وہ سستی کاہلی نہیں کرتا بلکہ راتوں کو جاگ جاگ کر علم حاصل کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں بھی اس کے کئی واقعات موجود ہیں۔ امام اہل سنت کی اپنی ذات کے اندر بھی یہ بات موجود تھی۔ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا مسلم الثبوت کا مطالعہ کر رہا تھا یا سلم العلوم کا مطالعہ کر رہا تھا، تو چھوٹی سی عمر تھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی۔ اب یہ انتہائی دقیق اور مشکل کتابیں ہیں، آسان کتابیں نہیں ہیں۔ آج کے بھی جو علماء ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کو ان کو حل کرنے کے لیے کتنی دقتیں پیش آتی ہیں، آسان نہیں ہوتا ان کو سمجھنا، ان کو پڑھنا۔ امام اہل سنت چھوٹی سی عمر میں اپنے والد صاحب سے یہ کتاب پڑھتے تھے، اس کا مطالعہ کر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے حاشیے پر، سائڈ پر، امام اہل سنت کے والد گرامی نے کوئی عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے اور اس اعتراض کا جواب یہ ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑے عالم کا کام ہے کہ ایک عبارت پر اعتراض بھی کیا جائے، اس کا جواب بھی دیا جائے۔ امام اہل سنت نے سوچا کہ مسلم الثبوت کی اس عبارت کو ایسے حل کرنا چاہیے کہ سرے سے کوئی اعتراض نہ ہو۔ والد صاحب نے تو اعتراض لکھا ہے اور اس کا جواب لکھا ہے، لیکن عبارت کو حل ایسے کریں کہ اس عبارت کا معنی اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ سرے سے اعتراض ہی نہ ہو۔ جو علم دین پڑھنے والے ہیں، درس نظامی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس طرح کی تحلیل عبارت یہ کتنا بڑا کام ہے۔ امام اہل سنت سوچتے رہے کہ اس جملے کا کیسے مفہوم بیان کیا جائے، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم میرے ذہن کے اندر آ گیا اور خوشی سے میرے سے دونوں ہاتھوں کی تالی بج گئی کہ آپ نے تالی بجا دی، تو گھر والے تالی کی آواز سن کر اٹھ گئے۔ اب وہ سارے سوئے ہوئے تھے، لیکن امام اہل سنت کی تالی کی آواز سے اٹھ گئے کہ کیا ہوا۔ پوچھا تو امام اہل سنت نے یہ سارا معاملہ بتایا۔ والد صاحب بڑے خوش ہوئے اور اپنے سینے سے لگایا اور دعائیں دیں آپ کو۔ تو اس سے امام اہل سنت کی ذہانت تو الگ بات ہے، وہ تو ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ معلوم ہوا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ رات بھر مطالعہ کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ کے بچپن کا معاملہ تھا۔ اسی طرح بڑی عمر میں پہنچ کر آپ کا جو معاملہ پیش آیا وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاص دوست آپ کے حضرت علامہ محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام اہل سنت کے دوست بھی تھے اور عمر میں بڑے بھی تھے، لیکن امام اہل سنت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، اپنے زمانے کے شیخ المحدثین تھے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ان سے اکثر ملنے کے لیے سورت جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب امام اہل سنت ان کے پاس گئے تو ایک نایاب کتاب آپ نے ان کے پاس دیکھی، محدث سورتی کے پاس، جس کو
اہل علم جانتے ہیں کہ اس کو فتاوی حامدیہ کہا جاتا ہے، تنقیح الفتاوی الحامدیہ کہا جاتا ہے، بہت زبردست کتاب ہے اور انتہائی دقیق اور مشکل کتاب ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وسیع مسورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس یہ کتاب دیکھی تو ان سے یہ کہا کہ یہ آپ کتاب مجھے دے دیں، میں اس کی نقل کروا کے، یعنی اس کی کاپی بنوا کے لکھوا کے آپ کو کتاب واپس بھجوا دوں گا۔ حضرت وسیع مسورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا کہ آپ بھلے لے جائیں۔ یہ امام اہل سنت وہاں سے نکل رہے تھے، اس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی، تو فرمایا بھلے لے جائیں اس کو، لیکن میرے پاس چونکہ کتابیں بہت کم ہیں فتویٰ لکھنے کے لیے، لہذا آپ اس کو نقل کرنے کے بعد، اس کی کاپی بنوانے کے بعد مجھے واپس بھجوا دیجیے گا۔ امام اہل سنت نے کہا ٹھیک ہے بھجوا دیں گے۔ اب جانے لگے تو اتنے میں موسم تبدیل ہوا اور بارش ہونا شروع ہو گئی، تو امام اہل سنت کو ایک رات وہاں پر مزید رکنا پڑا۔ اب آپ اپنے کمرے میں جو آپ کو دیا گیا تھا وہاں تشریف لے آئے۔ صبح ہوئی، جب آپ واپس بریلی شریف تشریف لانے لگے تو وہ کتاب آپ نے وسیع مسورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو واپس کر دی۔ وہ کہنے لگے کہ شاید آپ ناراض ہو گئے کہ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو یہ کتاب مجھے واپس بھیج دیجیے گا، میرے پاس کتابیں زیادہ نہیں ہیں، اگر آپ کو ناراضگی ہوتی ہے تو آپ بھلے یہ رکھ لیجئے کتاب، مسئلہ نہیں ہے۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا ناراضی کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اس کتاب کا رات کو مطالعہ کر لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مطالعہ کر لیا ہے، یہ آپ لے جائیں، آپ کو لکھنے کے کام آئے گی۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ الحمدللہ اس کے اندر جتنے مضامین ہیں، جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، حرف بحرف 2 سے 3 سال تک تو یہ میرے ذہن سے نکلے گا نہیں، یعنی ایک ایک حرف مجھے اس کا یاد رہے گا، ایک ایک عبارت اس کی یاد رہے گی، اور مفہوم تو انشاءاللہ عز و جل زندگی بھر ذہن کے اندر محفوظ رہے گا۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس سے امام اہل سنت کی کئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جو بنیادی اعتبار سے مجھے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ امام اہل سنت اتفاقاً وہ رات وہاں پر رکے، لیکن آپ نے اس رات کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اس پوری رات میں آپ نے اس مکمل کتاب کا مطالعہ فرما لیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام اہل سنت مطالعہ کس قدر کیا کرتے تھے، شوق مطالعہ آپ کا کتنا زیادہ تھا۔ اسی طرح جب امام اہل سنت کا سفر حرمین شریفین ہوا تو آپ پہلی مرتبہ بھی جب وہاں گئے اور دوسری مرتبہ بھی وہاں گئے، تو چونکہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یہ ہمیشہ علمی مرکز رہے ہیں، بالخصوص جب عاشقان رسول کی وہاں پر خدمت تھی خاص طور پر، تو بڑی بڑی لائبریریاں وہاں پر قائم تھیں، علماء اہل سنت وہاں جا کر مطالعہ کیا کرتے تھے۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں زیارت کے لیے پہنچے تو آپ خود فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کرنے کے بعد، وہاں عبادت کرنے کے بعد آپ کا جو ٹھکانہ ہوتا تھا، یا تو وہ جگہ کہ جہاں آپ نے لی ہوئی تھی، ٹھہرے ہوئے تھے آپ، وہاں پر جاتے تھے، دوسرا آپ مکہ مکرمہ کی لائبریری کے اندر تشریف لے جاتے اور وہاں پر آپ مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سفر اختیار کر کے مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، عبادت سے فارغ ہو کر آپ کا دوسرا کوئی کام نہیں، لوگوں سے ملنا ملانا نہیں، وہاں پہ کوئی خریداری کرنا نہیں، بلکہ وہاں پر بھی امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ مطالعہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح جب آپ پہلی دفعہ گئے تھے تو وہاں پر آپ نے ایک کتاب جو ہے وہاں کے ایک عالم دین کی، ایک سید زادے کی خواہش پر، جو آپ کے شیخ بھی ہیں، ان کی خواہش پر ان کی کتاب کے اوپر حاشیہ بھی لکھا تھا۔ تو امام اہل سنت کا یہ طریقہ کار رہا کہ کہیں بھی جائیں ہمیشہ مطالعے کی طرف آپ متوجہ رہتے تھے، آپ کی کتابیں آپ کے ساتھ ہوتی تھیں، آپ مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام اہل سنت کے ایک اور پہلو کے اوپر آپ غور کریں، اس سے امام اہل سنت کی مطالعے کی وسعت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں فتاوی رضویہ میں بہت سارے فتاوی تحریر کیے ہیں، رسالے لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، یوں ہی امام اہل سنت کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ آپ بزرگوں کی کتابوں کے اوپر حاشیے لکھتے تھے۔ حاشیے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کتاب ہے اس کی یا تو سائڈ کے اوپر کچھ باتیں لکھ دی جائیں، اس کے نیچے کچھ باتیں لکھ دی جائیں جو کتاب سے متعلق ہوتی ہیں، کتاب کو حل کرنے کے لیے، یا کتاب کے اوپر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس اعتراض کو ذکر کر کے اس کا جواب دینا، یا مصنف سے کوئی چیز چھوٹ گئی ہے جو اس کو لکھنی چاہیے تو اس کو ذکر کر دینا۔ یہ امام اہل سنت کا ایک معمول رہا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح دیگر کتابیں لکھی، یوں ہی بزرگوں کی کتابوں کے اوپر آپ نے حاشیے لکھے۔ خود فرماتے ہیں کہ آپ کی لائبریری کے اندر بہت ہی کوئی کم ایسی کتاب ہوگی کہ جس پر آپ کا حاشیہ نہ ہو۔ ہمیشہ آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب کتاب کا مطالعہ کرتے تو کتاب کے اندر جہاں ضرورت پڑتی وہاں پر سائڈ پر کوئی نہ کوئی بات آپ تحریر فرماتے، جس کے نمونے آج بھی ہمارے سامنے
موجود ہیں، ان کی نقلیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ امام اہل سنت مطالعہ فرماتے ہوئے سائڈ پر کس طرح کیسی باتیں لکھا کرتے تھے۔ تو یہ کتابوں پر آپ کا جو لکھنا تھا یہ آپ کے انتہا درجے کے ذوق علمی اور بہت زیادہ مطالعہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ کسی کتاب پر جب کوئی حاشیہ لکھتا ہے، اس کے اوپر کوئی بات لکھتا ہے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور خصوصاً جو انداز امام اہل سنت کا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ 7-8 کتابیں سامنے لکھی اور پھر اس کے اوپر حاشیہ لکھ رہے ہیں جیسا کہ عام طور پہ محشی لکھتے ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آپ مطالعہ کرتے جاتے تھے، اور جہاں پہ ضرورت پڑتی تھی وہاں پر مصنف کی کسی غلطی کے اوپر، کسی بات کے اوپر، یا کوئی بھی آپ نے افادہ کرنا ہے تو وہاں پر حاشیے میں آپ لکھتے جاتے تھے۔ یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کا اس فن کی کئی کتابوں کا مطالعہ ہو، مختلف علوم کا اس نے مطالعہ کیا ہو، جس کی روشنی کے اندر وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہاں مصنف سے واقعی غلطی ہوئی ہے۔ تو اس مقام پہ اگر وہ غلطی کے اوپر تنبیہ کرتا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہاں پر کسی چیز کا اضافہ کرنا چاہیے، تو یہ عام شخص نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے کہ جس کا نہ صرف اس کتاب کا بلکہ کئی کتابوں کا اس حوالے سے مطالعہ ہوگا، تو ہی وہ اس کے اوپر اضافہ کر سکتا ہے۔ اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی اکثر کتاب کا حال یہی ہے کہ آپ نے ہر کتاب کے اوپر کوئی نہ کوئی بات لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ اس سے بھی امام اہل سنت کے مطالعے کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ صرف ایک فن کے اندر آپ کے مطالعے کی بات نہیں ہے، بلکہ جس فن کے اندر دیکھیں تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ آپ تفسیر میں دیکھیں تو تفسیر کی بڑی کتابوں کے اوپر امام اہل سنت کے حاشیے موجود ہیں۔ حدیث میں جائیں تو حدیث کی کون سی کتاب ہے جو آپ کے مطالعے میں تھی اور اس پر آپ کا حاشیہ موجود نہیں تھا؟ بخاری شریف پہ حاشیہ لکھا تو اب بخاری کی بڑی شروحات، جن میں سے 3 شروحات بڑی مشہور ہیں، 3 شرح جو علماء نے کی ہیں وہ بڑی مشہور ہیں، عمدۃ القاری، فتح الباری اور ارشاد الساری۔ امام اہل سنت نے ان تینوں کتابوں کے اوپر بھی حاشیہ لکھے ہیں۔ بخاری شریف پر تو حاشیہ لکھا، ساتھ ہی ساتھ فتح الباری کے اوپر جو 17-18 جلدوں میں ہے، عمدۃ القاری جو 25 جلدوں میں ہے، ارشاد الساری جو 15 جلدوں کے اندر ہے، ان تمام کے اوپر امام اہل سنت نے حاشیہ لکھا ہے۔ تو یہ حاشیہ لکھنا یہ امام اہل سنت کے تبحر علمی پر، آپ کے وسیع المطالعہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوی رضویہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اہل علم جانتے ہیں کہ جب امام اہل سنت کسی مسئلے کے اوپر حوالے دینے پر آتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پر حدیث مبارکہ کہاں موجود ہے، تو آپ ڈھیر لگا دیتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، فلاں نے اس حدیث پاک کے بارے میں یہ کہا ہے۔ جب فقہ کی کسی کتاب کے بارے میں بتاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر، اور بعض اوقات 45-50 کتابوں کے حوالے دیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہوا ہے اور ان کتابوں کے اندر یہ مسئلہ اس انداز میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ باتیں وہی بیان کر سکتا ہے، وہی لکھ سکتا ہے کہ جس کا ان کتابوں کے اوپر بڑا اعلیٰ درجے کا مطالعہ ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت کے اندر یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ آپ عمومی طور پر کتابوں کی طرف مراجعت کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ مراجعت سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ آیا تو آپ کو دوبارہ کوئی کتاب اٹھا کر دیکھنا پڑے، اس کی عام طور پر ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ امام اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالی نے زبردست حافظہ عطا فرمایا ہوا تھا۔ آپ جب سوال لکھنے کے لیے بیٹھتے تو آپ حوالے لکھتے جاتے، عبارتیں لکھتے جاتے، بعد میں علماء اس کی جب مراجعت کرتے، اس کو دیکھتے تو حرف بحرف جیسا اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا ویسا ہی لکھا ہوتا تھا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خود بہت بڑے عالم دین تھے اور آپ کے حافظے کے بارے میں خود آپ کے شاگرد شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فتاوی عالمگیری، فتاوی شامی، ان کا 5 مرتبہ مطالعہ کیا ہوا تھا۔ یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اور خود فرماتے ہیں کہ صدر الشریعہ کے حافظے کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ جس کتاب کو پڑھ لیں تو اس کا پورا مفہوم آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جایا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کتابوں کا کئی مرتبہ مطالعہ کیا ہوا تھا۔ خود صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ ہم بعض اوقات کسی مسئلے کو تلاش کرتے تھک جاتے، یا ایسا ہوا کہ امام اہل سنت بیماری کی حالت میں ہے اور وہ مسئلہ ہمیں مل نہیں رہا، ہم امام اہل سنت کے پاس پہنچے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے لیکن ہمیں حوالہ مل نہیں رہا، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بحر الرائق کی فلاں جلد اٹھاؤ، فلاں جلد کے فلاں صفحے کی فلاں سطر کے اوپر یہ مسئلہ موجود ہے۔ کہتے جب ہم نکالتے
تو اسی سطر کے اندر جا کے ہمیں مسئلہ مل جایا کرتا تھا۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مضبوط حافظہ عطا فرمایا تھا کہ جس کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے تھے وہ ساری کی ساری آپ کو یاد ہو جاتی، لیکن اس کے باوجود امام اہل سنت کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ جب دیکھیں گے امام اہل سنت کے انداز کو، تو کسی کتاب کے اوپر لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آگے جا کے مصنف نے اس مسئلے کو یوں لکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام اہل سنت نے اس کتاب کو پہلے سے پڑھا تھا، جب ہی آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ مسئلہ اس جگہ یہ لکھا ہوا ہے اور آگے جا کے اس طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ تو ایک کتاب کا امام اہل سنت بھی کئی مرتبہ مطالعہ کیا کرتے تھے۔ ایک مسئلے کے اوپر آپ نے بیان کرنا شروع کیا جس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے کا بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا جو سایہ ہے وہ نہیں رکھا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ اس کے اوپر امام اہل سنت نے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے بیان کیا کہ میں نے فلاں معجزہ دیکھا کہ جس کو فقط 5 راویوں نے روایت کیا ہے، زیادہ نے روایت نہیں کیا۔ کسی نے کہا تھا کہ اگر یہ معجزہ ہے تو بہت ساروں نے کیوں بیان نہیں کیا؟ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ پانی والا جو معجزہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے، وہ زیادہ سے زیادہ 5 راویوں نے روایت کیا ہے۔ تو یہ تو آپ نے بیان کیا، لیکن بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے بتایا کہ اس کے لیے میں نے جو اس سے متعلقہ کتب تھیں ان کا مطالعہ کیا۔ اب وہ کتابیں کون سی تھیں؟ نمبر 1 آپ نے فرمایا شفا شریف، شفا شریف کی شرح نسیم الریاض، یہ 6 جلدوں کے اندر کتاب ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے شرح زرقانی کا مطالعہ کیا، اب شرح زرقانی 12 جلدوں کے اندر کتاب ہے۔ فرماتے مدارج النبوہ کا میں نے مطالعہ کیا، یہ 2 جلدوں کے اوپر بڑی ضخیم کتاب ہے۔ خصائص کبریٰ کا میں نے مطالعہ کیا، یہ ضخیم 2 جلدوں کے اندر کتاب ہے۔ یعنی ایک مسئلے کے لیے امام اہل سنت نے اتنی ساری کتابیں ساری کی ساری چھان ڈالیں کہ یہاں یہ ساری کتابیں جو ہیں اس موضوع سے متعلق کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات بیان کیے گئے ہیں، ان میں نے حدیث کو دیکھا تو یہ صرف 5 راویوں نے روایت کی ہے۔ تو جب یہ معجزہ جو اتنا مشہور ہے یہ 5 راوی روایت کر رہے ہیں تو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سائے نہ ہونے کا اگر چند ہی صحابہ کرام علیہ رضوان نے بیان کیا ہے تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ یہاں پہ جو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالعے کے کس قدر شوقین تھے، اصل بات یہاں پر یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ آخری بات اس حوالے سے عرض کرتا چلوں، خود امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اہل سنت کی آنکھوں میں پانی اتر آیا جس کی وجہ سے آنکھوں میں تکلیف ہو گئی۔ کسی ڈاکٹر نے آپ کو یہ کہا کہ آپ نے 15 دن تک مطالعہ نہیں کرنا، آرام کرنا ہے، 15 دن تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے۔ کسی نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ امام اہل سنت کتاب لیے پڑھ رہے ہیں تو عرض کی کہ حضور ڈاکٹر نے آپ کو 15 دن پڑھنے سے منع کیا ہے، پھر مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ اس نے 15 دن منع کیا ہے، مجھ سے 15 منٹ بھی نہیں رہا جاتا، یعنی مطالعے کے بغیر، علم حاصل کیے بغیر مجھ سے 15 منٹ بھی نہیں رہا جاتا۔ یہ امام اہل سنت کا ذوق مطالعہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسی مطالعے کی برکتیں بھی عطا فرمائیں کہ آپ کا علم نافع تھا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہان کو نفع عطا فرمایا۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو بھی امام اہل سنت کی برکتیں عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، علم کا شوق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی اسی مسلک پر شاد و آباد رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔